کریں گے, رسول کے طریقے کو چھوڑیں گے تو کیا حشر ہوگا اور کیا انجام ہوگا. کل آپ نے مکمل طور پر اس کو سماعت فرمایا. آج اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے, رسول کی فرما برداری کریں گے, پیروی کریں گے سچے دل سے, صحیح طریقے سے, تو آپ کو کیا کیا انعامات ملنے والے ہیں, کون سا گھر آپ کو مرنے کے بعد ملے گا میرے بھائیوں, وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ تعالی. پر اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں اہم ترین بات رکھنا چاہ رہا ہوں. حالانکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس بات کو میں درمیان میں رکھوں, لیکن پہلے بتا دوں کیونکہ پہلے آپ آئے ہیں, آپ کا حق زیادہ ہے, تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بعد میں جو آئیں گے ان کا محروم ہونا تھوڑا بہت ضروری ہے اس علم سے. حالانکہ یہ بہت قیمتی علم میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں اور معلومات بڑی قیمتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے مومنین کی, متقین کی ایک صفت یہ بیان کی ہے جو قرآن کریم کے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں, دوسری آیت میں اللہ عز و جل نے بیان فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن, یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, اس قرآن کے اندر ہدایت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے, جو اللہ عز و جل سے ڈرتے ہیں, اللہ کو جانتے اور مانتے ہیں. اس کے لیے اس قرآن کے اندر سراپا ہدایت موجود ہے. الذین یؤمنون بالغیب, الذین, ان متقین کی, ان پرہیزگاروں کی ایک صفت ہے, اور وہ صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ پوشیدہ چیزوں کے اوپر. پوشیدہ یعنی جس کا ادراک, جس کا شعور, جس کا علم نہ آنکھوں سے ہو سکتا ہے, نہ سونگ کے ہو سکتا ہے, نہ چھو کے ہو سکتا ہے, نہ چکھ کے ہو سکتا ہے. جو چیز حواس خمسہ ظاہرہ سے معلوم نہ ہو وہ غیب کہلاتی ہے, پوشیدہ چیز کہلاتی ہے. 5 ہمیں علم حاصل کرنے کے کتنے ذریعے اللہ نے ہمارے جسم میں رکھے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ آنکھ, دیکھ کر کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. کان, سن کر کے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. 2 ہو گئے. نمبر 3, چکھ کر کے کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے. نمبر 4, سونگ کر کے کسی چیز کا علم ہوتا ہے. خوشبو بدبو کا علم سونگ کر کے ہوتا ہے. تیکھے اور میٹھے کا علم چکھ کر کے ہوتا ہے. آواز سن کر کے علم ہوتا ہے. اسی طرح سے 5واں علم یہ ہے, چھو کر کے سرد اور گرم کا علم ہوتا ہے کہ یہ گلاس میں نے چھوا ہے, اس گلاس میں پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے نا. یہ 5 طریقے اللہ عز و جل نے آپ کے جسم میں رکھے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کا علم حاصل کرتے ہیں. جو چیزیں ان کے ذریعے سے حاصل نہ ہو سکیں انہیں غیب کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے. اللہ عز و جل نے, کل میں نے جہنم کا تذکرہ کیا تھا. آپ سوچیں گے کہ جہنم کے تذکرے میں یہ تو اتنی عجیب عجیب غریب باتیں ہیں, نہ ہم نے دیکھا, بلکہ کچھ بھی نہیں, نہ ہم سونگ سکتے نہ چکھ سکتے ہیں, پھر ہم نے دیکھا نہیں تو ہم کیسے اس کو یقین کریں؟ یہی غیب ہے, یہی غیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب, مومنین متقین کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ عز و جل نے فرما دیا, میرے نبی نے فرما دیا, ایک دیکھنے والے نے پورا پتہ بتا دیا, ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی موجود ہے. جنت جہنم موجود ہے. اسی طرح سے جنت اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھی ہے, اور ہمارے نبی جو دیکھ کر کے آئے ہیں, سیر و تفریح کر کے آئے ہیں, ہمارے رسول جنت کی سیر و تفریح کر کے آئے ہیں. انہوں نے آ کے بتلایا کہ اے میرے امت کے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے انعامات کے لیے کیسی کیسی پیاری پیاری جگہیں رکھی ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے سنا نہیں, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے سونگھا نہیں, ہم نے چکھا نہیں, ہم نے چھوا نہیں, ہماری دسترس سے باہر ہے. غیب ہے, غیب ہے. نبی نے بتلایا تو ہم کو اس کا علم ہوا, سنا. لیکن وہ کیسا ہے, کیا ہے, اس کا تصور ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. بلکہ ہم نہیں کر سکتے, بلکہ اس نبی نے ہمیں بتلایا, ہمارا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے. یہ مومن کی صفت ہے. آپ جو باتیں سنیں گے, ان باتوں میں ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں. آپ کہیں گے ہم کیسے یقین کریں کہ جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم یہ کہیں گے آپ کا علم ہی کتنا ہے, آپ کا علم ہی کتنا ہے کہ آپ ان عظیم عظیم نعمتوں کا اپنے دماغوں میں ادراک کر سکیں, سمجھ سکیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ نے فرمایا تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تمہارے دماغ میں جتنا علم اللہ عز و جل نے رکھا ہے بس تمہیں وہی پتہ ہے, اس سے زیادہ تمہیں پتہ نہیں ہے. اس طرح سے کہ اگر ایک پیٹ میں پلنے والا بچہ ننھا منھا جو ماں کے پیٹ میں حرکتیں کرتا ہے,
جان آ جاتی ہے، حرکت کرتا ہے، 9 مہینے سے پہلے وہ 9 مہینے کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے، اگر 8ویں مہینے میں جبکہ وہ زندہ رہتا ہے، گوشت پوشت سب کچھ ہوش حواس اس کو رہتے ہیں، پیٹ میں رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، گھومتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ ہے۔ اگر تصور کریں، آپ سوچیں ذرا کہ اگر اس بچے کو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے دماغ دے دے، بولنے کا فن دے دے، سننے کا طریقہ دے دے، بھائی مانا کہ آپ جو بات کریں وہ سنیں اور پھر اس کا جواب دے تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ سوچیں وہ بچہ 3 پردوں کے اندر رہتا ہے، ظلمات فوق البعض، بعض کے اوپر بعض تاریکیاں، چمڑے کا پردہ، پھر اندر گوشت کا پردہ، پھر ماں کے رحم کا پردہ، 3 پردوں کی تاریکیوں میں وہ بچہ اندر رہتا ہے۔ آپ اس بچے سے کہیں میرے بیٹے تھوڑے دنوں کے بعد میں، چند مہینوں کے یا چند گھڑیوں کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد، بہت جلد تو ایک ایسی دنیا میں پرویش کرنے والا ہے، نکلنے والا ہے، ایک ایسی دنیا میں آنے والا ہے جو بہت بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی دنیا ہے کہ مہینوں سالوں گھومتے رہو دنیا ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہے۔ اس ایسی جگہ میں ہم رہتے ہیں، تیرا باپ ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پر 50 150 منزلہ بلڈنگیں ہیں، جہاں پر کروڑوں ٹنوں کنٹل کی ٹرینیں چلتی ہیں، جہاں پہ روڈ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، جہاں پر ہزاروں لاکھوں اربوں لوگ رہتے اور بستے ہیں۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سمندر ہیں جس میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اس سمندر کا پانی نمکین ہے، بڑی بڑی نہریں ہیں، بڑے بڑے جنگلات ہیں۔ آپ اس بچے سے اگر مخاطب ہوں تو وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں رہنے والا بچہ آپ کے بارے میں کیا تصور کرے گا؟ وہ اگر اللہ اسے زبان دے تو اب وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں محدود جگہ میں رہنے والا بچہ آپ کے بارے میں کیا کہے گا؟ کیوں ابو چھوڑ رہے ہو؟ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کیونکہ میں جس جگہ ہوں یہاں تو ایک 150 منزلہ عمارت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنے بڑے سمندر کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے غلط محسوس کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ وہ 3 پردوں کی تاریکیوں میں رہتا ہے۔ اس بیچارے کو اتنا پتہ کہاں ہے کہ اس کے باہر کی دنیا کتنی وسیع، کتنی چوڑی، کتنی کشادہ اور کتنی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ وہ سوچ سکتا ہے؟ بولو وہ بچہ سوچ سکتا ہے؟ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بچہ نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، ہماری مثال، اور اللہ عز و جل نے اس کلام اللہ میں جو جنت و جہنم کا تصور پیش کیا ہے بعین ہی اسی بچے کی طرح ہے، بعین ہی اسی بچے کی طرح ہے جس بچے کو ایک محدود دائرے میں جگہ ملی ہے اور وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں 150 منزلہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی قائم ہے، یہاں پر بڑے بڑے ملک بنے ہوئے ہیں، یہاں پر بڑی بڑی ٹرینیں، بڑے بڑے ہوائی جہاز فضاؤں میں چل رہے ہیں، بڑے بڑے راکٹ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، بڑے بڑے جہاز ہیں، کروڑوں اربوں لوگ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ ہماری مثال بالکل اسی بچے کی طرح ہے، وہ یقین نہیں کرے گا۔ بعین ہی ہماری مثال اس قرآن کے سامنے میرے بھائیوں اور اللہ کے علم کے سامنے ایسی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں جنت کا جو تصور اور نبی نے جو جنت کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے، ہم اس کا ادراک یہاں نہیں کر سکتے جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، جب تک ہماری سمجھ میں۔ لیکن اگر ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، رسول کی رسالت پر یقین کرتے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا پڑے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہی علم تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا شروع میں، ابتدا میں، تاکہ یہ بنیاد آپ کے ذہن و دماغ میں رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے شیطان آپ کے دل میں آئے اور کہہ دے کہ ارے تم کہاں یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو کہیں ہمارے دماغوں میں آنے والی نہیں۔ ہمارے دماغوں میں کیوں نہیں آنے والی ہیں؟ ہماری مثال بالکل رحم مادر میں پلنے والے اس بچے کی طرح، دماغ کی طرح ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے، چھوٹا علم دیا گیا ہے، تمہیں کیا پتا۔ لیکن جب وہی بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، چلنا پھرنا سیکھتا ہے، چلنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اس کو سب سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ اسے یقین آ جاتا ہے کہ واقعی ٹرین چل سکتی ہے، واقعی فضاؤں میں جہازیں اڑ رہی ہیں، واقعی بڑے بڑے بلڈنگ موجود ہیں، واقعی کروڑوں اربوں لوگ موجود ہیں۔ یقین آئے کہ نہیں آئے؟ میرے بھائیوں، اسلام بالکل اسی طرح سے آپ کو جنت اور جہنم اور عالم الغیب غیب کی باتوں کے اوپر یقین رکھوانا چاہ رہا ہے کہ تم اسی طرح یقین رکھو۔ جی تمہارے رب نے یہ بات کہی ہے، یہی تمہارا امتحان ہے، یہی تمہارا اگزام ہے، یہی تمہاری ابتلا اور تمہاری آزمائش ہے کہ اس دنیا میں رب ذوالجلال نے جتنی باتیں کہی ہیں اس تھوڑے سے علم میں بھلے تمہارے نہ آئیں، بلکہ
بھلے نہ آئے لیکن تمہیں اس کے اوپر یقین کرنا ہے. یقین اور علم کب ہوگا؟ جب تم وہاں پہنچو گے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ واقعی میرے رب نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، میرا رب کتنا عظیم ہے. اور اس کے لیے میرا رب کتنا عظیم ہے، آپ اسی سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر بھی اللہ عز و جل نے بہت ساری آیتیں، بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. یہ سورج کا گولا جو ہمارے سروں کے اوپر چمک اور دمک رہا ہے، اس سورج کے گولے کو دیکھو کہ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ یہ سورج اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ کئی ہزار ملین دنیا اس کے اندر سما سکتی ہے. سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کئی ہزار ملین دنیا اس ایک